Assalamu alaikum everyone. You are watching MLT Experts and I am Haris Riaz Khan. In my previous video, I told you about the rules of medical laboratories. And in this video, I am going to tell you about the ethics and policies of the medical laboratories. Or you can also say professional code of conduct and policies of medical laboratories. So let's start. اگر ہم جنرلی بات کریں کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی کوڈ آف کنڈکٹ کو آپ کہہ سکتے ہو بیہیویئر یا پھر جو بھی اخلاقی ہمارے پاس جو ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس بی لائل ٹو یور میڈیکل لیبارٹری پروفیشن. آپ نے اپنے میڈیکل لیبارٹری پروفیشن کے ساتھ لائل رہنا ہے اور جو ورک آپ لوگ پرفارم کر رہے ہو لیب کے اندر اس میں آپ نے ہائی کوالٹی آف ورک آپ نے کرنا ہے. آپ کو جو ایڈوانس سکلز ہیں آپ کے پاس جتنا نالج ہے ایڈوانس اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے لیب میں جب آپ لوگ کام کر رہے ہو. سیکنڈ ون جو ہے اس کا وہ ہے ورک سائنٹیفکلی اینڈ ود کمپلیٹ آنیسٹی. آپ نے ایک سیکوینس کے ساتھ کام کرنا ہے جو کہ لیب کے پروٹوکولز ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ نے کام کرنا ہے. کوئی رینڈم ورک آپ نے نہیں کرنا، آپ نے ایک پراپر ایک فلو کے ساتھ کام کرنا ہے. تھرڈ ون جو اس کا ہے وہ ہے ڈو ناٹ مس یوز یور پروفیشنل اسکلز اور نالج فار پرسنل گین. آپ نے اپنا جو اسکلز ہیں اس کا آپ نے مس یوز نہیں کرنا، یا کوئی بھی نالج ہے آپ کے لیب کا پرسنل گین کے لیے. کسی پیشنٹ کے ساتھ آپ نے اس طرح ڈیل نہیں کرنا کہ وہ آپ کا ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنوں کے لیے وہ زیادہ اچھا پرفارم کرے ٹیسٹ کو اور دوسروں کے لیے جو نا وہ صحیح طرح سے کام نہ کرے. تو پرسنل بینیفٹ کے لیے بھی آپ نے لیب سکلز کو مس یوز نہیں کرنا. فورتھ ون جو اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ ہے نیور ٹیک اینی تھنگ فرام یور پلیس آف ورک دیٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو یو. لیب آپ نے تھیفٹنگ نہیں کرنی. لیب کا میٹیریل ہے، لیب کا جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ آپ نے لیب کی حد تک ہی رکھنی ہے اور ان کو وہیں پر ہی یوٹیلائز کرنا ہے. کبھی بھی آپ نے وہ اپنی وہ جاگیر نہیں سمجھنی، اپنی وہ ملکیت نہیں سمجھنی اس کو. اینڈ ففتھ ون جو اس کا ہے وہ ہے ڈو ناٹ ڈسکلوز ٹو اے پیشنٹ اور اینی اناتھرائز پرسن دا ریزلٹ آف یور انویسٹیگیشن. اب پیشنٹ کنسرن جو نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے پیشنٹ کی رپورٹ جو ہوتی ہیں اس کی جو ٹیسٹ ریزلٹس ہوتے ہیں وہ جسٹ اسی کو ہی ہینڈ آؤٹ کرنے، اسی کو ہی بتانے ہیں، کسی اور بندے کو نہیں بتانے. اگر کوئی اور بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا تھا تو یہ پھر پیشنٹس کے ساتھ یہ کنفیڈینشیلٹی کا یہ بہت بڑا ایشو بنتا ہے. تو پیشنٹ کی ڈیٹیل آپ نے پیشنٹس کو ہی بتانی ہے، اس کی رپورٹ آپ نے اسی کو ہی دینی ہے، یا پھر اس کے کنسرن جو بھی اس کا فیملی ریلیٹیو ہوگا یا اس کا ریلیونٹ ڈاکٹر ہوگا اس کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے. اینڈ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹریٹ یور ریزلٹس اینڈ یور پیشنٹ ود اسٹرکٹ کنفیڈینشیلٹی. اب آپ اپنے یہ وہی ابھی جو میں نے بتایا آپ کو کہ جو بھی ٹیسٹ کے ریزلٹس ہوں گے وہ آپ نے پیشنٹ کے ساتھ ہی، جو کنسرن پیشنٹ ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے شیئر کرنا ہے. اور اسٹرکٹ کنفیڈینشیلٹی کہ آپ نے پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے، میل ہے فیمیل ہے کوئی بھی پیشنٹ ہے. اینڈ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے اینڈ ریسپیکٹ کولیگس اینڈ ورک ان ہارمنی. آپ نے اپنے جو کو ورکرز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیب پروفیشنلز، آپ نے ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے، ان کے ساتھ آپ نے مل جل کے کام کرنا ہے. سینئرٹی کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور آپ نے اپنے ساتھ والی کلیگ کے ایجوکیشن کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کو بھی وہ صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر رہا یا پھر وہ بیمار ہے آج یا کچھ بھی اس کے گھریلو ایشوز ہیں تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو اس کے اکارڈنگ آپ نے لیب میں ورک کرنا ہے. دین اس کے پاس آ جاتا ہے بی سمپیتھیٹک اینڈ کنسیڈر ٹو سک دا ادر ریلیٹیو. اب آپ نے جو پیشنٹ کے سم ٹائم پیشنٹ جو نا وہ خود ٹیسٹ کروانے نہیں آتا، اس کے فیملی والے وہ ٹیسٹ کروانے آ جاتے ہیں، جیسے ہاسپٹلائزڈ پیشنٹس ہوتے ہیں وارڈز میں. تو آپ نے ان ریلیٹیوز کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، سافٹ لینگویج میں بات کرنی ہے اور ان کو اچھی طرح سے انٹرٹین کرنا ہے. اینڈ اس کے بعد آ جاتا ہے پروموٹ ہیلتھ کیئر پریونشن کنٹرول آف ڈیزیز. آپ نے
ہیلتھ کیئر کو پروموٹ کرنا ہے، ڈیزیز کو کنٹرول کرنے اور پریونشن جو میجرمنٹس ہیں ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے کہ لیب کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو جب آپ لیب سے باہر جائیں گے تو آپ نے سارا پی پی جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ آپ نے اتارنا ہے، اور باہر جانے سے پہلے آپ نے ہینڈ واش کرنا ہے، پراپر آپ کو اپنے آپ کو سینیٹائز کرنا ہے. تو یہ اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. دین فالو سیفٹی پریکاشنز اینڈ نو ہاؤ ٹو اپلائی فرسٹ ایڈ. اب آپ نے سیفٹی پریکاشنز کو فالو کرنا ہے. اگر کچھ بھی ہو جائے لیب میں جو ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے تو آپ نے فرسٹ ایڈ کو کیسے اپلائی کرنا ہے. اگر آنکھوں میں کچھ کیمیکل چلا جاتا ہے یا پھر کوئی میکینیکل انجری ہو جاتی ہے، الیکٹرک شاک وغیرہ، تو آپ نے پھر اس کو پراپر پروٹوکول کے ذریعے فرسٹ ایڈ کو اپلائی کرنا ہے اور سیفٹی پریکاشنز کو فالو کرنا ہے. دین ڈو ناٹ کنزیوم الکوہول اور اینی ادر ابیوسو سبسٹانسز ڈیورنگ ورکنگ آور اور وین ایمرجنسی اسٹینڈ بائی. آپ نے الکوہول جو لیب میں یوز ہو رہتا ہے وہ آپ نے انٹیک نہیں کرنا، کنزیوم نہیں کرنا، اور جو باقی جو سگریٹس وغیرہ یا جو سنفنگ وغیرہ کرتے ہیں لوگ وہ اپنے لیب ورکنگ آور میں آپ نے نہیں کرنا. اس سے جو ہے نا یہ آپ کا کام بھی متاثر ہوتا ہے اور ریزلٹس بھی خراب آتے ہیں. دین یوز اکوپمنٹ اینڈ لیبارٹری ویئرس کریکٹلی ود کیئر. اب آپ نے جو لیب کے انسٹرومنٹس کو آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے صحیح طرح سے کیلیبریشن کرنی ہے. ان کا جس طرح ان کو یوز کرنے کا طریقہ ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے یوز کرنا ہے. ہر انسٹرومنٹ کو یوز کرنے کا ایک اپنا پروٹوکول ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. ڈو ناٹ ویسٹ ری ایجنٹس اور ادر لیبارٹری سپلائز. اب آپ جو لیب کے ری ایجنٹس ہوتے ہیں جو ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ آپ نے ویسٹ نہیں کرنے، اور جو لیبارٹری سپلائز ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا. اب ہم بات کرتے ہیں لیبارٹری پالیسیز کی کہ لیبارٹری پالیسیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں. لیبارٹری پالیسیز جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایسے ڈیسیشنز ہوتے ہیں جو کہ ہم کنسلٹ کر کے لیب پروفیشنل باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، جو ایم ایل ٹی کے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کہ ایم ایل ٹی کے کافی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو لیبارٹری پالیسیز بیسیکلی یہ سب ڈپارٹمنٹس کی کولیبریشن کے ساتھ ہی بنائی جاتی ہیں تاکہ جو اوورال جو پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ریلائبلی فنکشن ہو، ریلائبلی وہ کام کریں اور افیکٹولی وہ کام کریں باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے. یہ نہیں ہے کہ جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، تو اس طرح پھر لیب جو ہے نا یہ صحیح طرح سے پرفارم نہیں کرتی اور جو پیشنٹ کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ افیکٹ پڑتا ہے. اب جو ہمارے پاس جو لیب پالیسیز ہیں ان میں کیا کیا آ جاتا ہے، کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس میں یہ کہ لیبارٹری آر اینڈ ایمرجنسی ورک. اب لیبارٹری آر مینس کی شفٹنگ. لیب کے اندر آپ کتنی شفٹس بناتے ہیں، کتنے گھنٹے تک کام ہوتا ہے لیب میں، اور جو ہمارے پاس ایمرجنسی ورک ہے یا پھر ان کیس اگر ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کون کون سے ٹیسٹ پرفارم کرو، پریورٹیز آپ سیٹ کرتے ہو کہ اس ٹائم پر ہم لوگوں نے یہ ٹیسٹ پرفارم کرنے ہیں، تو ٹائمنگ کا آپ نے خیال رکھنا ہے. سیکنڈ ون جو ہے وہ ہے رینج آف ٹیسٹ ٹو بی پرفارم اینڈ دوز ٹو بی ریفر ٹو ہائی لیول. اب آپ کی جو لیب ہے جو ڈپارٹمنٹ میں اس میں کون سے ٹیسٹ پرفارم ہو رہے ہیں، اویلیبل ہیں، وہ آپ نے ڈیزائن کرنی ہے پالیسیز. اینڈ دین وہ جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ نے ریفر کرنے کے لیے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے ٹیسٹ جو آپ نہیں کر سکتے اپنی لیب میں، وہ آپ ریفر کرتے ہو پھر کسی دوسری لیب میں ریفرنس لیبارٹریز کے اندر. تو یہ پالیسیز ہوتی ہیں. تھرڈ ون کلیکشن آف لیبارٹری اسپیسیمن. جو فلباٹنی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اپنی نیچر آف جاب کا خیال رکھنا ہے اور جو اسپیسیمن کلیکشن ہے اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ریفرنس لیبارٹریز بھی ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ فلباٹنی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کا اچھے سے کمیونیکیشن ہو. تو لیبارٹری اسپیسیمن کی کلیکشن بھی لیب پالیسیز میں آ جاتا ہے. اینڈ فورتھ ون جو ہے وہ ہے ورک لوڈ کیپیسٹی آف اے لیبارٹری. اگر ایک لیب کے اندر 200 ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو اگر وہ ڈیلی بیسس پہ 200 سے زیادہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ پرفارمنس پہ وہ فرق پڑے گا. جو لیب امپلائی ہے وہ بھی تھک جائے گا، وہ بھی کہے گا کہ یہ برڈن زیادہ ہو رہا ہے لیب میں، اور جو انسٹرومنٹس ہیں وہ بھی ان پر بھی افیکٹ پڑے گا
کہ وہ صحیح طرح سے ان کی کیلیبریشن نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے رزلٹس خراب آئیں گے. تو یہ ورک لوڈ کیپیسٹی آف لیبارٹری بھی میٹر کرتا ہے. یہ لیبارٹری پالیسیز میں آ جاتے ہیں یہ چاروں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو گائز. اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے اس ریلیٹڈ تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کا آنسر دوں. سو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیبارٹری کے اندر کون سے انسٹرومنٹس، ٹولز ایسے یوز ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. سو اللہ حافظ.